کہ اللہ پاک نے یہ ماہ مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر اپنے لیے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک یہ مغفرت کا بخشش کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کے لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان لوگوں کے متعلق وعید بیان فرما رہے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے جاتے ہیں لیکن جو اللہ کا اس میں حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری دے دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس عذاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عذاب یہ ہوگا کہ جو سونا چاندی ساری زندگی وہ جمع کرتے رہے، اس کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، کمروں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ چکھو یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو تم ساری زندگی اپنے پاس جمع کرتے ہو۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے بھی بے شمار عذابوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ نعمتیں اور یہ عذاب کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کی عملی شکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت پیدا فرما دیتا ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسم سے کہا معراج کے موقع پر کہ اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ جنت ایک چکر میدان ہے، تم جتنے نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تم زیادہ بہاریں اور نعمتیں جمع فرمائے۔ اسی طریقے سے انسان اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، خدا نخواستہ کسی کو گالی دے دی، تو یہ گالی ایک آواز، یہ ایک بات نہیں ہے بلکہ جہنم کا ایک عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم کے لیے بچھو پیدا کر دے، کنگارا پیدا کر دے، کوئی چیز پیدا کر دے۔ تو اسی لیے جو انسان مال ہونے کے باوجود اس کا حق جو اللہ نے متعین کیا ہے زکوٰۃ کا وہ ادا نہیں کرتا، تو یہ جو مال ہے یہ اس کے لیے عذاب کا سبب ہوگا، یہی مال اس کے لیے عذاب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی، تو یہ ایک مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں بن جائے گا اور یہ اس کے گلے کے ساتھ لپٹ جائے گا، جس کو عذاب دے گا۔ اس لیے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا انسان
انسان پر انتہائی واجب اور ضروری ہے، اور اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے جو روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلقا وآتی ممسکا ترکا، کہ اللہ پاک جو آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو آپ اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں، اور جو اپنا مال روک لیتا ہے آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو آپ اس کے مال کو ضائع کر دیں۔ تو اللہ کی نورانی مخلوق زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کا جو مالی حق ہے اس کو ادا کرنے والے کے لیے دعا، حق نہ دینے والے کے لیے بد دعا یہ نورانی مخلوق کر رہی ہے، تو میرا شبہ یہ بد دعا اور دعا بالیقین قبول ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہی اضافہ ہے، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی اضافہ ہے۔ دیکھنے کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر مال کی زکوٰۃ ادا کی تو 1000 میں سے اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو تھوڑا سا مال نکلنے کے بعد وہ 1000 نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال جو تم نے نکالا ہے یہ مال نکالنے سے اللہ کی نظر میں کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود سے انسان سمجھتا ہے سود کسی نے لیا تو وہ 1000 سے 1500 ہو گیا، 2000 ہو گیا، بڑھ گیا مال۔ اللہ فرمانے ہیں کہ یہ بڑا نہیں، یہ کم ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کے ہاتھ پر پھوڑا نکلا ہوا ہے، پھوڑا نکلنے کی وجہ سے وہ ہاتھ اس کا سوج گیا اور تھوڑا سا موٹا ہو گیا۔ اب دیکھنے میں تو موٹا ہو گیا لیکن وہ بیماری ہے، وہ صحت نہیں ہے، وہ موٹاپا یا وہ صحت نہیں ہے بلکہ وہ ایک بیماری ہے۔ اسی طریقے سے سود کی وجہ سے جو مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ بیماری ہے، وہ بڑھنا نہیں ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ اور صدقات دینے کی وجہ سے مال میں بظاہر کمی ہوئی ہے لیکن اللہ فرمانے میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہو۔ اب اضافہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آمدن کا اور ذریعہ پیدا فرما دیتے ہیں، کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، بیماریوں میں لگنے سے مال بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرما دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ تو اس کے پاس ہے لیکن گھر میں بیماری ہے، وہ پیسہ وہاں پر خرچ ہو رہا ہے یا وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ کراچی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے بارے میں پتا چلا کہ ڈاکٹر ان کو ایسی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ صرف تم ابلے ہوئے آلو کھا سکتے ہیں، اور 4-5 فیکٹریوں کے بڑی بڑی فیکٹریوں کے وہ مالک ہیں، کروڑوں اربوں کے وہ مالک ہیں لیکن اللہ کی نعمت استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف ابلے ہوئے آلو کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی چیز کھائی تو تم مر جاؤ گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں سے اندوز ہو سکتا ہے، یہ ساری اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جیسے پاک میں ہوتا ہے جب وہ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے، ایک مٹھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں اللہ کی شان کے مطابق جیسا اس کا ہاتھ ہو اس کو لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، ایسے ہی جیسا کہ انسان کسی بچڑے کی، گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، پرورش کرتے کرتے اس کو بڑا ایک بیر بنا لیتا ہے، بڑا جانور بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے مال کو جو اس نے خرچ کیا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مال میں برکت کا سبب ہے، اور شریعت کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہے بلکہ دولت جو ہے پھیلی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ سود کی وجہ سے دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، مالدار جو ہے وہ مالدار سے مالدار تر ہو جاتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سود کو حرام کیا ہے۔ وراثت کا حکم بھی اللہ پاک نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ مال جو ایک آدمی کی ملکیت میں تھا اس کے فوت ہونے کے بعد وہ مال کئی لوگوں کی ملکیت میں آ جائے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو مال ہے
روپیہ پیسہ ہے یہ پھیلے لوگوں میں تقسیم ہو پھر اللہ کی طرف سے سمٹ کر آتی ہے. جب ہاتھوں میں سمٹ کر آ رہے اس لیے زکوٰۃ لوگوں میں اس لیے تھی. صدقے کا حکم بھی اس لیے ہے. تو مالی جتنی بھی معاشرے یہ چاہتی ہے کہ دولت اور پیسہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہو چند ہاتھوں میں سمٹ کر آ رہے ہیں. کیونکہ قرآن میں پیدا ہے دولت بین اغنیائکم. ایسا نہ ہو جائے کہ دولت تمہارے چند مالدار لوگوں کے درمیان دائر ہو کر رہ جائے سمٹ کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ احکام دیتے ہیں. اب سمجھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن لوگوں پر فرض ہے. 4 چیزیں ہیں جن پر شریعت نے زکوٰۃ کو واجب کرا دیا ہے. سونا اور چاندی، یہ 2 چیزیں. یہ وہ 2 چیزیں ہیں ان پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو. ڈلی کی صورت میں ہو سونا چاندی، زیور کی صورت میں ہو، کسی برتن کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو سونا چاندی جب نصاب کے برابر ہوں گے تو ان دونوں چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے. اور تیسری چیز ہے روپیہ پیسہ، اس پر بھی ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، جو آپ نے خریدا ہے اور آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے. اگر آپ نے مال خریدا نہیں ہے، آپ کو کس نے ہدیے میں دیا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں. آپ نے خریدا تو ہے لیکن آگے آپ کی بیچنے کی نیت نہیں ہے. مثلا آپ نے پلاٹ خریدا ہے، آپ کی نیت ہے اس پر گھر بنانے کی، رہائش کے لیے مکان بنانے کی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں. جو انویسٹ کے لیے اور پیسے میں اضافے کے لیے آپ نے جو چیز خریدی ہے آگے بیچنے کے لیے، اس چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ روپیہ پیسہ، تو 52.5 تولہ چاندی اگر ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تو پھر ہم نصاب دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کا. 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اگر قیمت اتنی بنتی ہے، 2 ماشے جو ہے ہمارے پاس سونا ہے باقی چاندی، دونوں قیمت ملا کر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر قیمت بن جاتی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہے. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ گھروں کے اندر جو عورتوں کا جہیز کا سامان رکھا ہوتا ہے، جو سال استعمال ہی نہیں ہوتا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے پیسے رکھے ہیں آئندہ کسی ضرورت کے لیے، مکان تعمیر کرنا ہے یا کوئی اور ضرورت ہے لیکن ابھی تک استعمال نہیں ہوئے، تو اس روپے پیسے پر فی الحال زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ابھی تک وہ ضرورت میں استعمال نہیں ہوا. زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ لگتی کس کو ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، غیر ہاشمی ہو، اور اس کی ملکیت کے اندر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زیادہ مال موجود نہ ہو، ایسے شخص جو ہے یہ مستحق ہے، یہ مصرف زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اگر اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ اتنا مال موجود ہے جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تقریباً 70-72 ہزار روپے پڑتے ہیں آج کل کے ریٹ کے حساب سے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب بہت ساری محلے کے اندر عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، ان کی زیر کفالت یتیم بچے ہوتی ہیں، وہ ان کے جہیز کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہیں تاکہ ان کی شادی کی جا سکے. زکوٰۃ لے کر وہ جہیز کا سامان تیار کرتی ہیں. تو ایسی عورتوں کی ملکیت میں اگر 52 تولہ چاندی قیمت کے برابر 70-72 ہزار روپے کے برابر سامان جمع ہو چکا ہے، تو ایسی خاتون کو، ایسی بیوہ کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کو اور طریقے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اور بلا شبہ اس کی مدد کرنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے. اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کے بچوں کے نکاح کے لیے جتنا ہو سکے جو ہے وہ اس کا تعاون کرنا چاہیے، لیکن وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور بھی بہت زیادہ جو ہے مالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی حقوق ہے
جو نوافل کے درجے میں ان کے ذریعے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بلا شبہ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے کہ اس کی ملکیت میں کتنا مال ہے، بس یہ دیکھ کر کے یہ بیوہ ہے اس کو دیتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہے. دیکھیں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مقدار رکھی ہے وہ تھوڑی سی رکھی ہے، 2.5%. 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پر 250 روپے، لاکھ روپے پر 2500 روپے. تو بہت مختصر سی مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے مالوں پر زکوٰۃ نہیں رکھی. میں نے بتایا سے 4 قسم کے مال ہیں، تو مخصوص مال ہیں ان پر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار بھی بہت تھوڑی سی رکھی ہے. اس لیے اس کا جو مصرف ہے اس کو جہاں ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے وہ بھی مخصوص ہے. صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مصرف تلاش کر کے اس میں زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے. جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی مصرف تلاش کر کے زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے آ جاتے ہیں ان کو دیتے ہیں، حالانکہ مانگنے والے اکثر جو پیشہ ور ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے ان کے، تو ہم دیکھتے نہیں بس اٹھا کر جو ہے وہ پیسے دیتے جا چکانے کے لیے. تو ایسے جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ مصرف ہے یا نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہیں، تو اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی. جہاں تحقیق سے بات ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مصرف ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، وہاں پر اپنی زکوٰۃ دیں، اور اگر تحقیق نہیں ہو سکتی تو اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے بچائیں. علامہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اشاعت دین کے اندر 1 روپیہ خرچ کرنا، جہاں دین کی اشاعت ہو رہی ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر 1 روپیہ خرچ کرنا دوسری جگہ پر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب ادارے سے دینی ہے جن کے مستقل کوئی آمدن نہیں ہوتی، وہ عام مسلمانوں کے چندوں سے، صدقات سے، زکوٰۃ سے مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم سے مزین کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پیچھے نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی اور اس طرح کا کوئی ذریعہ آمدن ہے. وہ بچوں کو اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، یہ اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں. تو ایسی جگہ جہاں پر بچے پڑھتے ہوں وہاں پر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی. اشاعت دین میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے کئی لاکھ خرچ کرنے کا بھی ثواب انشاءاللہ. اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ سارے مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن مال کا حساب نہیں لگاتے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس چیز کا حساب نہیں لگاتے، بس ایسے اندازہ کر کے وہ دے دیتے. پورا حساب کر کے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، یہ زکوٰۃ وہاں پر ادا ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا پیسہ مل جائے تو وہ مال ہلاک ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مال کے حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی، اور تھوڑی سی نکال دی زکوٰۃ، باقی زکوٰۃ مال کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایسا مال ہلاک ہونے کے لیے کہا. اس لیے اپنے مال کی حساب لگائیں، پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں اور مصرف میں ادا کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے مال کو، ہمارے اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ یا رحمن الرحیم، جو کچھ کہا ہے سنا ہے یا اللہ اس کو شرف قبول نصیب فرما، اس کو نصیب فرما. یا اللہ پاک مسلمانوں کی جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک رضوان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی پوری برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ پاک ہر قسم کی زندہ سے
یا اللہ پاک مسلمانوں کا ہماری زراعت میں ملازمت میں اللہ برکت نازل فرما یا اللہ پاک جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں یا تمام شفا کام عاجل و مستقبل عطا نصیب فرما یا اللہ جو بیماری چل رہی ہے یا اللہ پاک اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ دین پر چلنا ہمارے سب کے لیے آسان فرما یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفید امت بنا آپ علیہ السلام کی سچی محبت اور کی اتباع نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام کی حق کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ مسلمان لوگوں اس دنیا سے مسد ہو چکے ہیں ان کا مغفرت فرما یا اللہ پاک کو کرم کرو راحت نصیب فرما یا اللہ پاک ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہر مسلمان کو عزت والا حلال وافر رزق نصیب فرما یا اللہ پاک رزق کی تنگی ہے مسلمانوں سے دور فرما مسلمانوں کی دنیا کو اچھا کر دیجیے آخرت کو اچھا کر دیجیے یا اللہ